السلام عليك زين الأنبياء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو حضرات، ہم نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ ہمیں احد پہاڑ کے جتنا ثواب عطا فرمائے گا. پڑھ لیجئے نبی کی بارگاہ میں درود: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. حضرات، آئیے آج ہم نماز کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں. دوستو، آئیے نماز کا حنفی طریقہ جو ہے وہ آج ہم مکمل سیکھ لیتے ہیں، اور اس ویڈیو کو پورا مکمل سنیے تاکہ آپ نماز کے پورے قواعد سیکھ جائیں، نماز کا پورا طریقہ سیکھ جائیں. دوستو آئیے، سب سے پہلے ہم جب وضو کر لیتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، 4 انگلیاں بھی کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں، انگوٹھے کان کی لوں سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں اور نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل حالت پر رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف اور نظر سجدے کی جگہ ہو. اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیں، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. جیسے مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی. اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں پیچھے اس امام کے. اور اگر ہماری ماں بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ یہ کہہ لیں نیت کرتی ہوں میں. اور امامت عورتوں میں اکثر علماء نے منع ہی کیا فتنے کی وجہ سے، تو تنہائی نماز پڑھنی ہے، خواتین کے لیے. تو دوستو اب کیا کریں، اب تکبیر تحریمہ جو ہم نے شرائط فرائض میں بتایا تھا آپ کو کہ شرائط کی آخری شرط تکبیر تحریمہ ہے اور فرائض کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی کہ دونوں میں یہ داخل ہے. یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ سیدھی ہتھیلی کی جو گدی یعنی موٹا جو گوشت کا وہ حصہ ہوتا ہے وہ الٹی کلائی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل. اب اس طرح ثنا پڑھیں. ثنا یعنی کہ سبحانہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ عز و جل، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تعوذ پڑھیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. پھر مکمل سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ عز و جل کو، جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اور دوستو، یہ پوری کرنے کے بعد سورہ فاتحہ آہستہ سے آمین پڑھیں۔ پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت لے لیں یا 3 چھوٹی چھوٹی آیات لے لیں، پڑھیں، اور آپ کو چھوٹی کوئی بھی صورت یاد ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کو پڑھ لیں۔ تو آئیے ہم سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تم فرماؤ اللہ ہے، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ دوستو، اس میں بسم اللہ کا ترجمہ ہم نے شامل کر دیا، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو، سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر ہو۔ کم سے کم 3 بار رکوع کی تسبیح، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہیں۔ پھر تسمیع، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں یہ کہنے کے بعد۔ اس کھڑے ہونے کی پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں، یعنی اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد آپ کہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے۔ ہاں، اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگا سکتے ہیں، اور دونوں پاؤں کے 10 انگلیوں کا جو رخ ہو اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو ہیں، قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیں۔ اور اب کم سے کم 3 بار سجدے کی تسبیح، یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی پڑھیں. پھر اس طرح اٹھیں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. پھر کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں. اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اللہ عز و جل میری مغفرت فرما دے، یعنی جلسے میں ایک بار یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی. جلسہ جو ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں. بیٹھنے کا طریقہ ہم نے بتا دیا آپ کو. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے. اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے. اٹھتے وقت بغیر مجبوری کے یا بغیر عذر کے زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیں. بیماری پریشانی میں ہے تو ہاتھ سے ٹیک لگا سکتے ہیں. یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی اور جب یہ رکعت مکمل ہو گئی، اب دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں جس طرح آپ نے پڑھا تھا. پھر کوئی صورت میں لائیں. کوئی صورت یاد نہیں ہے، خالی آپ کو کل شریف ہی یاد ہے سورہ اخلاص، تو اسی کو پڑھیں. اور پہلے کی طرح رکوع سجدے کیجئے اور دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے. اور 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے. اسے ہم قعدہ کہتے ہیں. بیٹھ جائیے. اب قاعدے میں کیا پڑھنا ہے؟ تشہد، یعنی جس کو التحیات کہتے ہیں. تشہد، تو تشہد پڑھ لیجئے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوستو اس کا ترجمہ سن لیں. یہ اللہ اور رسول کی جو معراج پر ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا ایک نتیجہ ہے جسے ہم تشہد کہتے ہیں. یعنی کہ جب اللہ کے رسول آسمان پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب نے کیا کہا؟ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اپنے ساتھ ہم گناہ گاروں کو شامل کیا، اور ہمیں شامل کرنے کے بعد اس محبوب پروردگار، سردار انبیاء، سرور رسولہ، فخر رسولہ، تاجدار مدینہ نے کیا کہا؟ ہم گناہ گار، ہم خطا کاروں کو یاد کر کے کہا مولا میرے ساتھ ساتھ میرے گناہ گار بندوں پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو. کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر، ہم یعنی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھی شامل کر دیا. سلام ہو ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر. پھر فرشتوں نے یہ بات دیکھی کہ اللہ رسول کے درمیان، فرشتوں نے جہاں بھی سنا وہاں سے فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
محمدًا عبدہ ورسولہ، ہر ایک فرشتے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ملاقات ہے جس کو اللہ نے نماز کے لیے کر دیا، اور ہر نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہو، اور تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھنا فرض ہے، اگر نہ بیٹھے اتنا تو اس کی نماز ہی نہ ہو۔ دوستو، جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں، گول گھیرا بنا لیجئے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھا لیجئے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، یہ غلط طریقہ، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ 3 رکعت والی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، لیکن سورت نہ ملائیں، اس کی صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے بھول میں پڑھ لی صورت تو نماز ہو جائے گی۔ باقی افعال اسی طرح بجا لائیں جس طرح ہم نے نماز اوپر طریقہ بتایا، اور اگر سنت و نفل پڑھنا ہے، دھیان سے سنیں، اگر آپ سنت و نفل پڑھنے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں۔ باقی اور نمازیں ہیں، فرض نمازیں کے علاوہ سورت پڑھنا ہے، آپ سنت پڑھنے ہیں یا نفل پڑھنے ہیں تو اس میں ہر رکعت میں آپ سورت ملائیں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرات نہ کریں، سبحانہ پڑھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں مساجد میں، یہ مرد حضرات کے لیے ہیں، تو وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں خاموشی کے ساتھ، امام کے پیچھے صرف سبحانہ پڑھیں، اور قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، قاعدے وہی پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے، اور باقی دعائے معصورہ پڑھنا ہے، تو امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہنا ہے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کریں، اور پوری کرنے کے بعد اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو پوری کر لیں، اور کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں، جس کو ہم نے بتایا تھا فرائض میں کہ آخری فرض جس کو کہتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ، دا لاسٹ سٹنگ آف نماز، تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھیں۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد کیا پڑھیں گے، ہم درود ابراہیم پڑھیں گے، سمجھ گئے۔ اگر قاعدہ اخیرہ ہے تو جس طرح ہم نے قاعدے میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھا یعنی التحیات پڑھا، تو اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں 3 رکعت والی کا تیسرا ہے، اور 4 رکعت والی کا چوتھی رکعت کا قاعدہ اخیرہ کہلائے گا، اور 2 رکعت کا تو دوسرا ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائیو، پھر دیکھیے گا آپ، تو عزیزو پھر درود ابراہیم پڑھیں ہم تشہد کے بعد، جو ابھی جیسا ہم نے پیچھے پڑھا تھا تشہد، تو اس کے فوراً بعد درود ابراہیم ہی پڑھنی ہے ہمیں، پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں اسی درود شریف کو ہم نے پڑھا ہے تو ملا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا مولانا لگانا اچھی بات ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ لگا لیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ نماز مکمل ہوگی، کوئی اس میں عوارض نہیں ہے۔ ترجمہ سن لیں درود ابراہیم کا۔ اے اللہ عز و جل، درود بھیج ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے،
یعنی کہ بزرگی رب تیرے لیے ہے، انک حمید مجید۔ اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے، یعنی کہ انک حمید مجید۔ پھر کوئی دعائے معصورہ پڑھ لیں، تو دعائے معصورہ مثلا ہم زیادہ تر یہی پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عز و جل، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور اسی طرح بائیں طرف اب نماز ختم ہوئی۔ دوستو اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ہماری جو اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ مکمل بتاؤں گا، لیکن اس میں ایک آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں، تھوڑا سا ایک نقطہ سن لیں کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، کندھوں تک، زیادہ اوپر نہیں اٹھائیں، اور چادر سے باہر میں نکالیں، چادر کے اندر ہی ہاتھ اٹھا لیں، اور پھر کیا کریں، قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر اوپری پیٹ کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں، رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، اور نہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں، بس آہستہ سے ہاتھ رکھ دیں، اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں اور نہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ رکھیں۔ سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازوؤں کروٹوں سے، پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے اور قاعدے میں دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں، قاعدے میں الٹی طرف بیٹھ جائیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں رکھ کر اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھ کر، باقی سب طریقہ مذکورہ والا ہے، جیسے ہم نے پتا ہے وہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز سیکھنے سکھانے کی توفیق فرمائے، اور دوستو اس نماز کے طریقے کو آپ شیئر کیجئے اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، تاکہ وہ بھی نماز سیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام